الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن کریم کے بہترین اصول جن کے ذریعے عوام بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، مختصر ہیں، آسان ہیں اور بہت تھوڑے ہیں۔ پہلی 5 اقساط میں 15 اصول بیان کیے جا چکے ہیں۔ 16واں اصول حروف حلقی کے بارے میں ہے۔ یہ 6 ہیں: حمزہ ہا یعنی واو ہا والی جو ہا ہے، عین ہا، جیم ہا والی ہا، اور غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ جو 6 حروف ہیں انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے گلے کے ساتھ، حلق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں سے اس کی آواز آتی ہے۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو واضح کر کے، ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہاں پہ من اور اوتیا، من جو لفظ ہے اس میں نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد اگلے لفظ کے آغاز میں حمزہ ہے، من اوتیا، تو اسے من ایسے غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ من اوتیا یعنی نون کو واضح کر کے پڑھا جائے گا۔ اصول نمبر 17 یہ ہے کہ حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، اور حروف یرملون جن کا قاعدہ بھی گزشتہ قسط کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور الف اور با، ان 14 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں، یعنی کہ 15 باقی جو حروف تہجی ہیں، اگر ان میں سے کوئی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کا مطلب ہے آدھا غنہ، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے لیکن وہاں اس کو دبا کر نہیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اما، یہاں پہ نون مشدد ہے، اس پہ تو ہم نے غنہ کیا ہے، لیکن من ثقلت، یہاں پہ نون ساکن ہے من میں، اور اس کے بعد سا ہے جو کہ حروف حلقی، حروف یرملون اور الف اور با کے علاوہ جو 15 حروف تہجی ہیں ان میں سے ایک حرف ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے نون ساکن پہ، من کا جو نون ہے نون ساکن، اس پہ اخفا کیا ہے، یعنی کہ آدھا غنہ کیا ہے، آواز کو ناک میں لے کے گئے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو دبایا نہیں ہے۔ 18واں اصول حروف مستعلیہ کے بارے میں ہے، جو کہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان تمام حروف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، بلند کر کے۔ مستعلیہ کا مطلب ہے کہ جن کو موٹا کیا جائے گا، بلند کیا جائے گا، تو ان تمام حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ لام اور را بعض صورتوں میں موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں باریک۔ ان کی تفصیل گزشتہ اقساط میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ حروف مستعلیہ کی ایک مثال کچھ یوں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صراط میں جو صاد ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے قل هو اللہ احد، یہاں پہ لفظ قل میں قاف قرآن والا یعنی 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ 19واں قاعدہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں ہے۔ اصل میں عربی میں لفظ قمر سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو اس لام کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، القمر، یعنی لام کی آواز یہاں پہ ظاہر ہوگی، اور اس کے برعکس اگر لفظ شمس سے پہلے الف لام لگایا جائے تو وہاں پہ لام کی آواز ظاہر نہیں ہوگی۔
جیسا کہ الشمس، الشمس نہیں پڑھیں گے بلکہ الشمس پڑھیں گے۔ اس لحاظ سے عربی حروف تہجی کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ 14 وہ حروف ہیں کہ اگر ان سے پہلے الف لام آئے تو اس لام کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ ان 14 حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے، اور باقی 15 حروف وہ ہیں کہ اگر ان سے پہلے الف لام آئے تو وہاں پہ لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا، انہیں حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ حروف قمری کی مثال ہے الحمد، الانعام۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے بعد ہا ہے یا الف لام کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پہ لام کی آواز ظاہر کر کے پڑھی گئی ہے، جبکہ ان کے برعکس یہ مثالیں الرحمن، الرحیم، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ را سے پہلے الف لام ہے لیکن وہاں لام کی آواز ظاہر نہیں کی گئی ہے، تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ 20واں اصول حروف حلقی کے بارے میں ہے، اور یہ کسی حد تک پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ 6 وہ حروف ہیں کہ جن کو گلے سے، حلق سے ادا کیا جائے گا، اس وجہ سے انہیں حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے الحمد للہ رب العالمین، یہاں آپ نے 2 حروف حلقی پڑھے ہیں، ایک ہا ہے اور دوسرا عین ہے، تو آپ نے سنا کہ دونوں حروف کو گلے سے، حلق سے ادا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔